بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر فار کلاس 9 لیکچر نمبر 19F. اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک جو ہے ہسٹری آف کمپیوٹر چل رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم ہسٹری کو مکمل کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ایک سمرائز شکل کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اسٹوڈنٹ اب تک کی انوینشنز کے بعد تھرڈ جنریشن 1964 to 1971 اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میجر ٹیکنالوجی اب تک آپ نے جانی تھی کہ فرسٹ جنریشن کے اندر ویکیوم ٹیوبس تھی, سیکنڈ جنریشن کے اندر ٹرانزسٹرز آ گئے اور تھرڈ جنریشن میں ٹرانزسٹرز کو بھی مزید منیچرائز کر کے ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ, یوں سمجھ لیں سیٹ آف سرکٹس کو, کمپلیکس سرکٹس کو ریڈیوس کر کے ایک سلیکان چپ کے اوپر شفٹ کر دیا گیا. اور وہ ایک چھوٹی سی چپ جو ہے اپنے اوپر بہت ساری فنکشننگ کو لیے ہوئے اور یوں سمجھ لیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اور پروسیسنگ وغیرہ کو اپنے اندر لیے ہوئے تھی. تو دا ڈیولپمنٹ آف دا انٹیگریٹڈ سرکٹ واز دا ہال مارک آف دی تھرڈ جنریشن. یہ ایک میجر اچیومنٹ تھی تھرڈ جنریشن کی, اور آئی سیز کا دور آیا تھرڈ جنریشن میں. جیک کلبے ایک انجینئر ہے وتھ ٹیکساس انسٹرومنٹ, یہ ایک کمپنی ہے جس نے ڈیولپ کیا اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کو 1958 میں, اور ٹرانزسٹرز کو جو ہے وہ منیچرائز کر دیا گیا تھا اور سلیکان چپس کے اوپر پلیس کیا گیا جو کہ سیمی کنڈکٹرز کہلائے, وچ ڈراسٹیکلی انکریز دا اسپیڈ اینڈ ایفیشنسی آف. اس سے ایک بہت زیادہ اسپیڈ اور ایفیشنسی میں چینج آیا کمپیوٹرز کی. اچھا, اسٹیج آف پنچ کارڈز اینڈ پرنٹ آؤٹس. اب کیا یوزرز جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے تھے اس جنریشن میں تھرو کی بورڈز کے ذریعے انٹریکٹ ہو سکتے تھے, اینڈ مانیٹرز جو ہے وہ موجود تھے جس کی مدد سے جو کہ ایک آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ڈسپلے دے رہا تھا, یعنی کہ آپ مختلف قسم کے پروسیسنگ کو مانیٹر کر سکتے تھے, پلیس کر سکتے تھے اپنی انسٹرکشنز کو اور ورکنگ کو دیکھ سکتے تھے. تو کی بورڈز اور مانیٹرز آ گئے اور آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اور دس الاؤڈ دا ڈیوائسز ٹو رن مینی ڈفرینٹ ایپلیکیشن ان ون ٹائم, کیونکہ آپریٹنگ سسٹم آ گیا اور آپریٹنگ سسٹم کا کردار ہی یہی ہے ایک سینٹرل پروگرام کی حیثیت سے کہ وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے پروسیسر اور میموری کے ٹائم کو کہ کون سے پروسیس کو اس وقت کتنا وقت دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے. تو وہ ایک کنٹرول روم کی حیثیت سے کردار ادا کرتا ہے, اور یوں یوزر کین رن مینی اپلیکیشن ایٹ ون ٹائم, جبکہ اس سے پہلے جو ہے ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم پرفارم ہونے کی صورتحال تھی. اسٹوڈنٹ یہاں ذہن میں رہے کہ ابھی بھی پرفارم تو ایک وقت میں ایک ہی ٹاسک ہو رہا تھا, لیکن کیونکہ ایک سینٹرل پروگرام آپریٹنگ سسٹم آ گیا, وہ ہر پروگرام کو جو ہے وہ تھوڑا وقت دے کے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ سارے پروگرام بیک وقت چل رہے ہیں. یہ صورتحال تھی. کمپیوٹرز فار دا فرسٹ ٹائم بیکم ایکسیسیبل ٹو اے ماس آڈینس. اب جب کمپیوٹر کا سائز ریڈیوس ہوا, اسپیڈ بڑھی, ایفیشنسی بڑھی, اچھا کاسٹ بھی کم ہوئی, تو یوں جو ہے ایک بڑے مجمع تک, یوں سمجھ لے آڈینس تک جو ہے کمپیوٹر پھیلنا شروع ہوا, بیکاز دے ور اسمالر اینڈ چیپر دین دیئر پریڈیسیسر. اب جو ہے عوام الناس نے بھی اس کو تھوڑا بہت اپنے استعمال میں لانا شروع کیا. تو اسٹوڈنٹ ذہن میں رہے ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے جس کو ان شارٹ آئی سیز بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک مائکرو چپ ہے جو کہ سیٹ آف الیکٹرانک سرکٹس آن ون اسمال فلیٹ پیس یا کہہ لیں اور چپ آف سیمی کنڈکٹر مٹیریل دیٹ از نارملی سلیکان. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سیمی کنڈکٹر ایسے مٹیریل کو کہتے ہیں جس میں جب ہماری ضرورت ہے اس کے تحت کرنٹ پاس ہو رہا ہے, ادروائز پاس نہیں ہو رہا. وہ گڈ کنڈکٹر اور بیڈ کنڈکٹر کی درمیان کی کیفیت ہے. تو 0 اور 1 جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمپیوٹر میں, یوں سمجھ لیں کہ بائنری یا وولٹیج پلسز جو ہمیں کمپیوٹر کے اندر چلانی ہیں جس کے تحت ساری ورکنگ ہو رہی ہے, تو یہ سیمی کنڈکٹر چپ کے ذریعے بڑی سہولت سے ممکن ہو رہی تھی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں فورتھ جنریشن کمپیوٹر کی. اس میں اسٹوڈنٹ 1971 اور پریزنٹ تک یہ فورتھ جنریشن چل رہی ہے, کیونکہ ففتھ جنریشن پہ کام شروع ہو چکا ہے لیکن اسٹل ان ورکنگ ہے. سو یو کین سے دیٹ فورتھ جنریشن از فرام 1971 ٹل پریزنٹ. تو مائکرو پروسیسر جو ہے اس کے اندر میجر ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے. مائکرو پروسیسرز brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built into a single silicon chip. تو تھرڈ جنریشن میں تو آئی سیز آئیں, اور یوں سمجھ لیں فورتھ جنریشن میں ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ
सर्किट आ गए जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा गया। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर सेट कर दी गई। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम, फर्स्ट जनरेशन में आपने जाना था कि पूरे पूरे कमरे पर जो है वो कंप्यूटर फैला हुआ होता था, एंटायर रूम पर वो स्प्रेड होता था। नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड, आपके हाथों की हथेली पे कंप्यूटर आ गया फोर्थ जनरेशन। इंटेल 4004 चिप ये डेवलप हुई 1971 में। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, मेमोरी चिप से रिलेटेड भी उसके अंदर वर्किंग आ गई, इनपुट आउटपुट के कंट्रोल्स भी सिंगल चिप के ऊपर आ गए सारे। In 1981, IBM introduced its first computer for the home user, and in 1984, Apple introduced the Macintosh. Microprocessors की बात की जाए, also moved out of the realm of desktop computers, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की एक हुदूद थी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की हुदूद से बाहर निकल के many areas of life के अंदर ये माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं। लाइक एवरीडे प्रोडक्ट्स बिगन टू यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। आपकी जो माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, उनके अंदर भी ये माइक्रो प्रोसेसर्स इंस्टॉल कर दिए गए। एज दीज स्मॉल कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क। यहाँ से इब्तिदा हुई इन कंप्यूटर्स के पावरफुल होने के बाद कि टू और मोर कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया जाए और एक नेटवर्क फॉर्म किया जाए। तो यहाँ ही इन फोर्थ जनरेशन नेटवर्क और फिर इंटरनेट की इब्तिदा हुई, विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की जाए, आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ से दुनिया रंगीन भी होना शुरू हुई। अब आप जो है वो कलरफुल इन्वायरमेंट के ज़रिए पिक्टोरियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जो है मुख्तलिफ अपनी फाइल फोल्डर्स और वर्किंग कर रहे थे, मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। टच वाला जो काम है वो यहाँ से शुरू हुआ कि आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जस्ट सेलेक्ट करना होता था, कमांड्स की शक्ल नहीं थी, आपको लंबी चौड़ी कमांड्स नहीं देनी थी, टाइप नहीं करनी थी। यू जस्ट हैव टू प्रेस इंटर की और डबल क्लिक द आइकन्स ऑफ द डिफरेंट यूँ समझ लें कमांड्स एंड फाइल एंड फोल्डर्स। तो द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं वो फोर्थ जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें। ये प्रेजेंट एंड बियॉन्ड चल रही है और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट जहन में रहे कि कंप्यूटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शुरू से ये रहा कि इंसान का नेमुल बदल तैयार किया जाए, इंसान की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि एक इंसान ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, लाइक वो रिपीटेशन वाले काम नहीं परफॉर्म कर सकता, वो थक जाता है, बीमार हो जाता है, उसको बाथरूम ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स चाहिए और वक्त के साथ साथ जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो मशीन्स और कंप्यूटर्स को लाने का मकसद ही यही था कि इंसान को रिप्लेस किया जाए मशीन के ज़रिए। और जहानत मसनूई उसमें इसलिए डाली जा रही कि अल्लाह पाक ने इंसान को जो जहानत दी है उसका नेमुल बदल, बहरहाल जहानत का नेमुल बदल अभी तक मशीन में नहीं पाया। जो जहानत अल्लाह पाक ने मशीन इंसानों को दी, लाइक इंसान जो है अगर उसको कोई 4 बातें सिखाई जाती हैं और उन 4 बातों से हट के कोई 5वीं सिचुएशन उसके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, तो अल्लाह पाक ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और वो उस 5वीं सिचुएशन को भी मशावरत से अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए उसका कोई ना कोई हल सल्यूशन निकालता है और आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि मशीन जो है अगर उसको 4 चीज़ों की फंक्शनैलिटी के साथ बनाया गया है तो वो 5वें काम करने के हवाले से बिल्कुल फेल होगी। लेकिन बहरहाल इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से एक इंसान चीज़ों को देखने से भी सीख जाता है। हम और आप जो है बचपन से लेकर अभी तक हर बात आपको पकड़ के नहीं सिखाई जाती, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मुशाहिदे में देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में लाते हैं और सीख जाते हैं और उसके मुताबिक जो है आप दूसरों को भी सिखाते हैं और उसके मुताबिक काम। हर बात आपको पढ़ाई लिखाई नहीं जाती।
بہت ساری باتیں صرف دیکھنے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ مشینز بھی ایسی ہوں جو ہیومن بینگز ہیومن لینگویجز کو سمجھ لیں, جیسا کہا جائے ویسا کرنا شروع کر دیں, اور مشاہدے سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ لیں, اس کے مطابق ایکشن پرفارم کریں. بہرحال اس پہ کام ہو رہا ہے, کسی حد تک ہوا بھی ہے. وائس ریکگنیشن سافٹ ویئرس آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہیومن لینگویج میں بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے اس کو ٹائپنگ شروع کر دیتا ہے, یا ایک ٹائپ ہوئی چیز کو وہ وائس کے ذریعے جو ہے بالکل ایک انسان کی طرح بول کے بھی دکھاتا ہے. تو ایسے چیٹنگ سافٹ ویئرس موجود ہیں جس میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, مشین جو ہے بالکل لائیو ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کرتی ہے. ایسے گیمز موجود ہیں جس میں ایک طرف آپ کھیل رہے ہیں, دوسری طرف مشین کھیل رہی ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم مشین کے اندر اتنی ذہانت فیڈ کر دی گئی ہے تمام رخ سے, اس کے اندر وہ اس گیم کی چالیں فیڈ کر دی گئی ہیں کہ وہ اکثر ون کر رہی ہوتی. تو 5th جنریشن کمپیوٹنگ ڈیوائسز بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آر اسٹل ان ڈیولپمنٹ. یہ بہرحال اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور بہت سا کام باقی ہے. دو دیر آر سم اپلیکیشن سچ ایز وائس ریکگنیشن, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا بھی, ٹھیک ہے, دیٹ آر بینگ یوز ٹوڈے. دا یوز آف پیرلل پروسیسنگ کی بات اگر ہم کریں, اینڈ سپر کنڈکٹرز یوز ہو رہے ہیں, از ہیلپنگ ٹو میک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آر ریالٹی. کوانٹم کمپیوٹیشن ہے اینڈ مالیکولر نینو ٹیکنالوجی ہے. جیسے کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات کریں, یہ نیو کائنڈ آف کمپیوٹنگ ہے یوزنگ دا سیم فزیکل رولس دیٹ ایٹمس فالو ان آرڈر ٹو مینیپولیٹ انفارمیشن. ایٹمس کس طرح سے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کریں, اس میں امپروومنٹ لائی جا رہی ہے. تو دس ول ریڈیکلی چینج دا فیس آف کمپیوٹرز ان ایئرس ٹو کم. The goal of 5th generation computing is to develop devices that responds to natural language. Natural language میں کمپیوٹر جو ہے رسپونڈ کرنے لگ جائے, یہ ٹارگیٹ ہے, یہ گول ہے 5th جنریشن. انپٹ آر کیپیبل آف لرننگ اینڈ سیلف آرگنائزیشن. انپٹ جو ہے اور لرننگ کا عمل جو ہے وہ سیلف آرگنائز ہو مشینز کے اندر, یہ سب جو ہے اس کا ٹارگیٹ ہے. بہرحال اس پہ کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہم نے جو ہے وہ ہسٹری آف کمپیوٹرز کو ڈسکس کیا, اور اس ساری کہانی کو, تاریخ کو سمجھ کے اب آپ بہت اچھا سا پریڈکٹ کر پائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ یس واقعی ان فیوچر کمپیوٹر اور بھی بہت کچھ پرفارم کر رہا ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے جانا کہ ابتدا میں کمپیوٹر کتنا بالکل بنیادی تھا کہ اس میں ہیومن ہینڈز کے ذریعے ہی ساری ورکنگ ہو رہی تھی اور گیئرز اور لیورز کام کر رہے تھے, اور کہاں آج کے دور کا کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں سمایا ہوا موبائل فون, ٹیبلٹ, لیپ ٹاپ, یہ کس طرح سے ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں اور جدید طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ہسٹری مکمل ہوئی. اس کو بہت اچھی طریقے سے کہانی کی طرح ہی اپنے دماغ میں رکھیں, اور ڈیولپرز کے نام رکھیں, میجر ٹیکنالوجی کے نام ذہن میں رکھیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم جنریشن ٹیبل کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہسٹری کو سمرائز بھی کریں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ ایگزام میں اگر مختصر لکھنا ہو تو کتنا لکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.